درود شریف اور استغفار دونوں ہی بہت بابرکت اور بڑی فضیلتوں والے اعمال ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہی کے فضائل و فوائد ارشاد فرمائے ہیں۔ آج ہم درود شریف اور استغفار دونوں کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنے اور اس کی برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج میں اسلام کی دو خوبصورت اور طاقتور عبادتوں یعنی درود شریف اور استغفار کے زبردست فوائد بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ روزانہ درود شریف اور استغفار کرنے کا معمول بنا لیں تو اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، یہ آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اب انسان اللہ کو پہچانے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب کیسے ہو اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس مقصد کے لیے اللہ کریم غفور الرحیم نے اپنے بندوں کی طرف اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے کے راستے بتائیں۔ اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری امت بنایا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نئے نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد نئی امت نہیں آئے گی، بلکہ اس پر امتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پچھلی امتوں میں سے لوگ بھی گزرے ہیں جو ہم سے طاقت و قوت میں بہت آگے تھے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے لیے گھر بناتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے آخری رسول کے طفیل امت محمدیہ کو سابقہ امتوں پر فضیلت عطا کی اور اسے ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جو انجام دینے میں تو بہت مختصر ہیں مگر فضائل و فوائد کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادتوں سے نوازا ہے جنہیں کرنے میں بہت زیادہ مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتی، ان میں سے ایک استغفار ہے۔ استغفار گناہوں کے خلاف ڈھال اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاہے ہم کتنی ہی غلطیاں کر لیں، استغفار ایک نئی شروعات کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے بچانے کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہیں اچھا رزق دے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ درود شریف ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آپ سے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے اس شخص کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے امام صاحب سے بے اولادی کی شکایت کی۔ آپ نے اس کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے امام صاحب سے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ 3 مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے ایک ہی حل بتلایا۔ امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ چنانچہ پھر آپ نے سورہ نوح کی آیت 10 تا 12 تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے مسائل کا حل ہے، جبکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کا عمل ہے۔ یہ دونوں اعمال ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک خوبصورت مثال کے ساتھ اس کی اہمیت سمجھاؤں۔ مان لیجئے کہ ایک کسان ہے جو اپنی زمین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی فصل اگانے کے لیے پانی اور سورج کی روشنی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اسی طرح درود شریف اور استغفار ہماری روح کے لیے پانی اور سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ ان دونوں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہمارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے اور ہماری زندگی میں ان طریقوں سے خیر و برکات لا سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کرنا آسان ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اپنے اوقات میں سے ہر روز کم از کم 10 منٹ روزانہ استغفار کے لیے مختص کریں۔ کوشش کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہوں اس پر توجہ دیں، یعنی الفاظ کے معنی پر توجہ دیتے ہوئے خلوص اور پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی برکات حاصل ہوں گی۔
تو پیارے دوستوں، درود شریف اور استغفار کا امتزاج ایک طاقتور عمل ہے جو آپ کی زندگی کو اللہ کے فضل و کرم سے بدل سکتا ہے۔ یہ محبت، عاجزی اور امید کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو آئیے اسے اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں اور اس سے پیدا ہونے والی خیر و برکات کو محسوس کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی آخر الزمان پر بکثرت درود و سلام بھیجنے اور توبہ و استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔